نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قلت أي الناس أحب إليك قال عائشة فقلت من الرجال فقال أبوها قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فعد رجالا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ 17 رمضان المبارک یوم وفات ہے ام المومنین حبیب خدا صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں احادیث پاک میں بے شمار مناقب اور فضائل موجود ہیں۔ ہمارا آج کا درس حدیث 17 رمضان المبارک کی مناسبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور منقبت اور آپ کے مرتبے کے بارے میں ہوگا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عائشہ ہے، آپ کا لقب صدیقہ اور حمیرہ ہے، آپ کا خطاب ام المومنین ہے اور آپ کی کنیت اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر ام عبداللہ ہے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ کی 4 جلد میں 2 قول نقل کیے، نمبر 1 سن 4 نبوی اور نمبر 2 سن 5 نبوی، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 44 یا 45 سال تھی، اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بچپن میں ہی غیر معمولی حافظہ، ذہانت، حاضر جوابی، معاملہ فہمی کی نعمت عطا فرمائی تھی، جس کا تذکرہ احادیث پاک کی کتابوں میں مذکور اور موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب التفسیر میں نقل کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لقد انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ وانی لجاریۃ العب بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یعنی جب اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت کریمہ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر نازل فرمائی، اس وقت میں چھوٹی بچی تھی اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھی، یعنی بچپن کی حالت میں ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محفوظ فرمایا، اور بعد میں امت کے سامنے اس کا اظہار فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فلاں آیت اتری تو میں اس وقت چھوٹی بچی تھی، لیکن وہ آیت کریمہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو بچپن میں ہی غیر معمولی ذہانت کے ساتھ ساتھ حاضر جوابی کی نعمت بھی عطا فرمائی تھی، جس کا اندازہ صرف ایک حدیث پاک سے آپ لگا سکتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف جلد 2 صفحہ 290 پر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں بچپن کی حالت میں چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ساتھ، مٹی کے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے میرے کھلونوں کو دیکھا، ان کھلونوں میں ایک گھوڑا تھا جس کے 2 پر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ پروں والا گھوڑا؟ یعنی گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، گھوڑا تو اڑتا نہیں ہے، بلکہ گھوڑا تو اپنے پاؤں کی وجہ سے زمین پر چلتا ہے، یہ آپ کا کیسا گھوڑا ہے جس کے پر ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے پر تو موجود تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس فوراً برجستہ جواب پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن میں ہی حاضر جواب تھی، اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ چھوٹی عمر میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات یاد تھے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب گھروں میں قرآن و سنت کی تعلیم ہو، جب بڑے گھروں میں انبیاء کی باتیں کریں گے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی باتیں کریں گے، اپنے بزرگوں اور اکابرین کی باتیں کریں گے، تو آنے والی نسل کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ ہمارے اسلاف کون تھے، ہم نے کن کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اس پہ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ کہتے ایک مرتبہ اسکول میں ایک استاد نے پڑھاتے ہوئے اپنی کلاس کے طالب علموں سے، اسٹوڈنٹوں سے پوچھا کہ بیٹو یہ بتاؤ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو ہر بچے نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق جواب دیا، استاد جی میں ڈاکٹر بنوں گا، میں وکیل بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں ملک کا محافظ بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا، میں فلاں بنوں گا، فلاں بنوں گا۔ ایک چھوٹا بچہ معصوم 5-6 سال کی عمر والا کھڑا ہوا، استاد نے پوچھا کہ بیٹے آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو اس چھوٹے بچے نے جواب دیا کہ استاد جی میں بڑے ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنوں گا۔ استاد حیران ہوا، کہا بیٹا تمہیں پتہ ہے صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہا استاد جی مجھے صحابی کی تعریف کا نہیں پتہ کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ بیٹا یہ تمہیں پتہ ہے کہ اب صحابی کوئی نہیں بن سکتا؟ کہا استاد جی مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ استاد نے سوال کیا بیٹا اس بچے کو انجینئر کی تعریف کا پتہ ہے کہ انجینئر کسے کہتے ہیں؟ اور انجینئر کو اس نے دیکھا ہے تبھی کہتا ہے کہ میں انجینئر بنوں گا۔ ڈاکٹر کسے کہتے ہیں ان کو پتہ ہے، انہوں نے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے تو کہا ہم ڈاکٹر بنیں گے۔ نہ تمہیں صحابی کی تعریف کا پتہ، نہ تمہیں یہ پتہ ہے صحابی کسے کہتے ہیں، نہ تم نے کسی صحابی کو دیکھا، اور نہ یہ معلوم ہے کہ اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ تم نے یہ جواب کیسے دیا کہ میں بڑا ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی بنوں گا؟ اس چھوٹے معصوم بچے نے جواب دیا استاد جی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، یعنی بات میرے کانوں میں ٹکرانی شروع ہوئی ہے، میں نے بات کو لینا شروع کیا 2-2.5 سال کی عمر، تو میری ماں ہمیشہ مجھے صحابہ کرام کے قصے سناتی ہے، صحابہ کرام کے واقعات سناتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق بتاتی ہے، دین کے لیے اور صاحب دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ مجھے میری ماں نے ان 3-4 سالوں میں صحابہ کرام کے اتنے زیادہ واقعات سنائے، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی بڑے ہو کر انہی کی طرح بنوں، میں بھی صحابی بنوں۔ اب وہ بچہ صحابی بن تو نہیں سکتا، لیکن اتنی بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے، والدین کو خصوصاً ماؤں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری آنے والی نسل وہ صحیح رخ پر چلے، صحیح عقیدے پر چلے، عبادات کا اہتمام کرے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں دین کا اہتمام کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، امت کے اکابرین اور اسلاف کے تذکرے کریں، بچوں کو یہ چیزیں سنائیں گے، ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے تو بچوں کا ذہن بنے گا کہ ہم نے بھی بڑے ہو کر انہی کی طرح بننا ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم اللہ علیہ اس پر بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ آج یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ایسے ہو جیسے حضرت حسن حضرت حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہما، انہی کی طرح نیک ہو، والدین کی فرما بردار ہو، دین کا درد رکھنے والی ہو، لیکن ہم میں سے کوئی بھی علی اور فاطمہ کا کردار نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی ہم خود علی اور فاطمہ کے نقش قدم پر نہیں چلتے، اور خواہش یہ ہوتی کہ اولاد حسن و حسین ہو۔ اگر والدین حضرت علی المرتضیٰ اور خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پہ چلیں گے تو پھر اولاد حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے نقش قدم پہ چلے گی۔ خیر، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بچپن میں ہی حاضر جوابی کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کئی ایک فضائل ہیں، آپ کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ دنیا کے سارے اعزازات حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد انسانوں میں اس اعزاز کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابیت کا مقابلہ دنیا کا کوئی مقام، چاہے وہ ولایت کا ہو، چاہے وہ شہادت کا ہو، چاہے وہ علم کا ہو، چاہے وہ ریاضت کا ہو،
دنیا کا کوئی بھی مقام انسان دیکھ لے، صحابی رسول ہونا، اللہ کے رسول کا شاگرد ہونا، براہ راست اللہ کے نبی کے ساتھ ایمانی تعلق حضور کی زندگی میں قائم کرنا، یہ ایک ایسا اعزاز ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتی، کوئی مقام بھی نہیں کر سکتا، جسے حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں ان الفاظ میں ذکر فرمایا کہ فَإِنَّ مَزِيَّةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا عَمَلٌ، اللہ کے نبی کا صحابی ہونا ایسا عمل ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی اور عمل نہیں کر سکتا۔ تو آپ اللہ کے رسول کی صحابیہ ہیں۔ صحابیہ ہونے کے بعد آپ کا دوسرا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ حضور کی بیوی ہیں، آپ حضور کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، اللہ کے نبی کا حرم ہیں، نبی کے گھر میں آنے والی اور نبی کے گھر کو آباد کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ خود فرماتی ہیں، روایات مختلف ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا، ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 6 سال، ایک کے مطابق آپ کی عمر 7 سال تھی، اور ایک روایت کے مطابق جب آپ کی رخصتی ہوئی تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 9 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں، حبیب خدا ہیں۔ صرف بیوی نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور محبوب ترین بیوی ہیں، جس کا تذکرہ مختلف روایات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث پاک بخاری شریف باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا، اس کے تحت نقل کی گئی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ احب ای الناس احب الیک، اس روئے زمین پر آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، سب سے زیادہ محبوب آپ کا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا نام لیا، آپ نے فرمایا عائشہ، اس کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ حضرت عمر فرماتے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ من الرجال، حضرت عائشہ تو عورت ہیں، آپ کی بیوی ہیں، مردوں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، مردوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آگے پھر اللہ کے نبی نے حضرت عمر کا نام لیا، چند اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا نام لیا۔ تو عورتوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کو حضرت عائشہ سے ہے، اور مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبت حضرت عائشہ کے والد خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، جانشین رسول، سب سے پہلے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اس کی محدثین نے تشریحات کی ہیں اس حدیث پاک کی۔ ہمارے مرشد، ہمارے شیخ، استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس حدیث پاک کی تشریح میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عورتوں میں محبت حضرت عائشہ سے کیوں تھی، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت استاد دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک یہ انسانی فطرت ہے، ایک استاد ہے وہ پڑھاتا ہے، اس کے اسٹوڈنٹس میں، طالب علم میں، اس کے شاگردوں میں ایک طالب علم، ایک شاگرد ایسا ہے جس کی عمر بہت چھوٹی ہے لیکن حافظہ بہت زیادہ ہے، اللہ نے قوت فہم عطا فرمائی ہے، بات کو لیتا ہے، اخذ کرنے کی صلاحیت ہے، اپنے استاد کی بات کو جلدی محفوظ کرتا ہے، بات کو سمجھتا ہے، یاد کرتا ہے، اور اس شاگرد کا، اس طالب علم کا والد وہ ہے جو اپنا سب کچھ استاد پر قربان کرتا ہے۔ اللہ نے مال دیا، مال قربان کر دیا، اللہ نے دولت دی، دولت قربان کر دی، عزت کی نعمت استاد پر قربان ہے، یعنی دنیا کی ساری چیزیں وہ استاد پر قربان کر دیتا ہے۔ شاگرد وہ ہے جو سب سے زیادہ ذہین، شاگرد وہ ہے جو سب سے زیادہ فہم کا مالک، شاگرد وہ ہے جو سب سے زیادہ بات کو اخذ کرنے والا، اور والد وہ ہے جو اپنا سب کچھ استاد پر قربان کرتا ہے۔ اب استاد کے دل میں اس شاگرد کی سب سے زیادہ محبت کا آنا اور اس شاگرد کے والد کی سب سے زیادہ محبت کا آنا،
یہ ایک فطری بات ہے، لا محالہ استاد اس شاگرد سے بھی پیار کرے گا، لا محالہ استاد اس کے والد سے بھی پیار کرے گا۔ یہی کچھ معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ اگر بات حضرت عائشہ کی جائے، حضرت عائشہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو لیا ہے، سمجھا ہے، محفوظ کیا ہے، اخذ کیا ہے اور امت تک پہنچایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں وہ لوگ جو محدث تھے، جن کو احادیث پاک ایک بڑی تعداد میں یاد تھی، جنہیں حفاظ حدیث کہا جاتا ہے، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی موجود ہے۔ علماء سیر نے، علماء اسماء الرجال نے 2000 سے اوپر روایات بیان کی ہیں، تقریباً 2210 روایات ایسی ہیں جو کتب احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہیں۔ اور بات ہے معاملہ فہمی کی، بات کو سمجھنے کی، اللہ کے رسول کی بات کے منشا کو سمجھنے کی، جسے مجتہد کہا جاتا ہے، فقہا کہا جاتا ہے۔ اس پر بھی علماء نے لکھا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ 130 صحابہ جو مجتہد تھے، فقیہ تھے، مسائل بتایا کرتے تھے، اجتہادی مسائل میں فتوے دیا کرتے تھے، ان 130 صحابہ میں نمبر 1 وہ صحابہ ہیں جن کے فتاوی بہت زیادہ تعداد میں ہیں، مکثرین، اور نمبر 2 دوسرے نمبر پر وہ ہیں جو متوسطین، ان کے فتاوی درمیانے درجے کے ہیں، اور ایک ہے مقللین، بڑی تھوڑی تعداد میں ان کے فتاوی امت میں چلے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے وہ صحابہ کرام جو مجتہد تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، قوت اجتہاد کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور مکثرین تھے، یعنی بڑی تعداد میں انہوں نے اجتہادی مسائل کو حل کیا۔ ان میں ایک نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہے۔ تو قوت حافظہ اور اجتہاد، اخذ کی صلاحیت یہ حضرت عائشہ میں موجود تھی۔ اور اگر بات آپ کے والد کی جائے، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، فرماتے ہیں لوگوں جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا، ابو بکر کی صحبت نے دیا، لوگوں میں سے نہ کسی کے مال نے اتنا فائدہ دیا، نہ ہی کسی کی صحبت نے اتنا فائدہ دیا۔ یہ ہر وقت میرے ساتھ بھی رہتا ہے اور سب کچھ مجھ پر قربان بھی کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا دنیا میں جس نے میرے ساتھ احسان کیا، میرے ساتھ بھلائی کی، میں نے سب کا بدلہ دنیا میں دے دیا، ما خلا ابا بکرن، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن خود عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کی وجہ آپ کی قوت حافظہ، ذہانت، معاملہ فہمی، اجتہاد و استنباط ہے۔ اور آپ کے والد حضرت ابو بکر سے محبت کی وجہ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور اور قربان کر دیا۔ اسی طرح دیگر احادیث میں بھی آپ کے فضائل موجود ہیں، مناقب موجود ہیں۔ میں وقت کی قلت کی وجہ سے صرف ایک حدیث پاک اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، جسے حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم کی 5ویں جلد صفحہ 13 حدیث نمبر 6790 پر نقل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ رب العزت نے مجھے چند ایسی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے مجھے چند ایسے کمالات عطا فرمائے ہیں، اللہ نے مجھے چند ایک ایسے فضائل عطا فرمائے ہیں جو میرے علاوہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ نمبر 1، نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میری صورت اور میری تصویر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، یہ بتانے کے لیے کہ یا رسول اللہ یہ عائشہ بنت ابو بکر آپ کے نکاح میں آنے والی ہے۔ نمبر 2 فرماتے ہیں میری حضور علیہ السلام نے جب مجھ سے نکاح فرمایا اس وقت میری عمر 7 سال تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں حضور علیہ السلام نے کسی عورت سے، کسی خاتون سے نکاح نہیں فرمایا، یہ صرف میرا اعزاز ہے۔ نمبر 3 جب میری رخصتی ہوئی اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خاتون سے، کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 4 فرماتے ہیں ازواج مطہرات میں یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے رسول کی بیویوں میں وہ میں واحد بیوی ہوں، واحد زوجہ ہوں جو باکرہ ہونے کی حالت میں، کنواری ہونے کی حالت میں حضور علیہ السلام کے عقد نکاح میں آئی ہوں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تھی وہ بیوہ تھی، مطلقہ تھی۔
کوئی اور خاتون ایسی نہیں ہے جو کنواری ہونے کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد نکاح میں آئی ہو۔ نمبر 5، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے بستر پر ہوتے تھے، اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ وحی نازل فرماتے تھے، یہ میرا اعزاز ہے۔ نمبر 6، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے فرماتے تھے۔ نمبر 7، اللہ رب العزت نے میری برات کے لیے، میری عفت اور پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات اتاری ہیں، یہ میرا اعزاز ہے۔ نمبر 8، میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ اور نمبر 9، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال، آپ کی وفات حسرت حیات ہوئی، تو آپ میرے حجرے میں تھے، میرے گھر میں تھے، میرے مکان میں تھے، میری گود میں تھے۔ اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کے انتقال پر ملال وفات حسرت حیات ہوئی۔ تو اس حدیث پاک میں یہ 9 فضیلتیں آپ کی بیان کی گئی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام، حضرات تابعین رحمہم اللہ، ان سے بھی آپ کی فضیلت منقول ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی کی 2 جلد صفحہ 707 پر نقل کیا، صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آیا جس کا حل ہم سے نہیں ہوتا تھا، فسألنا عائشہ، ہم حضرت عائشہ کے پاس جاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھتے، وجدنا عندہا منہ علما۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم حضرت عائشہ کے دروازے پہ جائیں اور ہمیں مسئلے کا حل نہ ملے۔ ہمیں جب بھی مشکل پیش آتی مسائل کے معاملے میں تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ جاتے۔ مستدرک حاکم کی 5ویں جلد صفحہ 14 پر ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حلال و حرام، علم، شاعری اور طب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ آپ اس معاملے میں سب سے بڑی عالمہ تھی۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم کی 5ویں جلد صفحہ 18 پہ مشہور تابعی حضرت امام زہری رحمہ اللہ سے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں، اگر ازواج مطہرات سمیت تمام لوگوں کے علوم کو اکٹھا کیا جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ان تمام سے زیادہ ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم کی 5ویں جلد صفحہ 18 پہ حضرت عطا رحمہ اللہ سے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہہ اور سب سے بڑی عالمہ تھی اور سب سے اچھی رائے والی تھی۔ سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی فقیہہ، سب سے اچھی رائے والی تھی۔ اس حدیث پاک اور اثر سے جہاں حضرت عائشہ کی فقاہت ثابت ہوتی ہے، آپ کے علم کا اظہار ہوتا ہے، وہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مجتہد اور فقیہ کا صاحب رائے ہونا یہ اس کا کمال ہوتا ہے۔ مجتہد ہو اور صاحب رائے نہ ہو یہ اس کی عیب ہوتا ہے، اور مجتہد کا صاحب رائے ہونا یہ اس کا کمال ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ مجتہد بھی تھی، فقیہہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی، صاحب رائے بھی تھی۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، جس امام کی تم بات مانتے ہو وہ تو صاحب رائے ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت عائشہ بھی صاحب رائے تھی، اس لیے کہ حضرت عائشہ بھی فقیہہ، امام صاحب بھی فقیہ۔ مجتہد اور فقیہ کا صاحب رائے ہونا یہ کمال کی بات ہوتی ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہوتی۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے الطبقات الکبریٰ کی 2 جلد صفحہ 286 پہ حضرت مسروق رحمہ اللہ سے نقل کیا، کسی نے پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علم فرائض جانتی تھی، تو آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا، میں نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا وہ میراث کے مسائل کے لیے حضرت عائشہ کے دروازے پر حاضر ہوتے تھے۔ تو یہ چند ایک آثار میں نے عرض کیے جن سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت بیان ہوتی ہے، فضیلت کا تذکرہ ملتا ہے۔ باقی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس امت کے ساتھ کئی ایک احسانات فرمائے۔ اللہ کے رسول کی گھریلو زندگی جو امت کے مردوں سے پوشیدہ تھی، حضرت عائشہ نے اسے محفوظ کیا اور امت تک اللہ کے رسول کی گھریلو اور نجی زندگی کو پہنچایا، تاکہ اگر کوئی شوہر ہے اسے معلوم ہونا چاہیے بیویوں کے ساتھ برتاؤ کیا کیا جاتا ہے، عبادات گھر میں کیسے کی جاتی ہیں، معاملات کو کیسے چلایا جاتا ہے، جن کی تعداد میں نے بتائی 2000 سے اوپر ہے۔ 2210 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس امت تک پہنچائی ہیں۔ اور اگر اس امت کو تیمم والی نعمت ملی ہے،
پانی موجود نہ ہو مٹی کے ذریعے طہارت حاصل کرنا۔ بخاری شریف باب التیمم کی روایت کے مطابق یہ تیمم والی نعمت جو اس امت کو ملی ہے، اس تیمم والے حکم کے اترنے کا ذریعہ اور سبب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بنی ہے۔ حضرت عائشہ کی برکت سے امت کو تیمم والی نعمت بھی عطا ہوئی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی محبوبہ بیوی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حضور کے حرم میں بھیج کر اللہ کے رسول کی بیوی بنا کر ایمان والوں کی ماں ہونے کا، ام المومنین ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بلند مقام پر فائز تھی، اتنے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود آپ کے دل میں خدا کا خوف کتنا تھا، آخرت کا ڈر کتنا تھا، اس پر صرف ایک روایت سماعت فرما لیں، جسے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر الدر المنصور سورہ ابراہیم کی آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کے تحت نقل کیا۔ حضرت عائشہ اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، اس امت کو قبر میں آزمایا جاتا ہے، قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، فکیف بی وانا امرات ضعیفۃ، حضور میرا کیا بنے گا، میں تو عورت ہوں، کمزور ہوں۔ یہ ام المومنین کہہ رہی ہیں، صدیقہ بنت صدیق کہہ رہی ہیں، اللہ کے رسول کی بیوی کہہ رہی ہیں، جن کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہیں حضور میرا کیا بنے گا، میں تو عورت ہوں، کمزور ہوں۔ اللہ کے رسول نے سورہ ابراہیم کی یہی آیت تلاوت کی، فرمایا عائشہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، پریشان نہیں ہونا، اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی زندگی میں بھی اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ تو اس حدیث پاک سے جہاں حضرت عائشہ کے خوف خدا کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، خوف خدا کا ثبوت ملتا ہے، وہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ موت کے بعد فنائیت نہیں ہے، موت کے بعد حیات ملتی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے سوال و جواب کے بارے میں بطور دلیل کے استدلال کے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زندگی کے ایام مکمل کرنے کے بعد سن 58 ہجری 17 رمضان المبارک کو اس دنیا سے آپ نے رحلت فرمائی، اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ نماز تراویح، نماز وتر سے فارغ ہونے کے بعد محدث امت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد امت کی حالت کیا تھی، امت کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، امت کتنی رجیدہ تھی۔ الطبقات الکبریٰ میں امام ابن سعد نے 8ویں جلد صفحہ 61 اور 62 پہ نقل کیا، حضرت عائشہ کی وفات کے بعد ایک بندہ مدینہ منورہ سے باہر کسی جگہ پر گیا تو وہاں کے کسی بندے نے پوچھا کہ حضرت عائشہ کی وفات پر امت کی حالت کیا تھی، صحابہ اور تابعین کی کیا حالت تھی؟ تو اس جنازے میں شریک شخص نے بتایا، جو اس جنازے میں شریک شخص نے جواب دیا، کہنے والے نے کہا کہ جس کی حضرت عائشہ ماں تھی وہ سارے کے سارے غمزدہ تھے، جس کو حضرت عائشہ سے پیار تھا وہ انہیں اپنی ماں سمجھتا تھا، ان سے ماں والا رشتہ جوڑ کر، بیٹے والا رشتہ جوڑ کر اپنی نجات سمجھتا تھا، وہ سارے غمزدہ تھے۔ معلوم ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت وہی کرے گا آپ کے ایمان، اجتہاد، فقاہت، علم حدیث، اسے وہی تسلیم کرے گا جو حضرت عائشہ کو ماں مانے گا، نبی کی بیوی مانے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے محنت کی، اللہ کے رسول سے دین کو سیکھا اور امت تک اس دین کو عام فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس امت پر اتنے احسانات ہیں، اگر ہم ان کا بدلہ دینا بھی چاہیں نہیں دے سکتے، بس اتنا ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت اپنی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احسانات کا بدلہ جنت کی نعمتوں کی صورت میں ہماری طرف سے اللہ انہیں عطا فرما دے، رضی اللہ عنہا، اللہ ان سے راضی بھی ہو جائے، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے حلالی بیٹے بن کر ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین کے تحفظ، دین کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شورش کشمیری رحمہ اللہ نے جو چند اشعار کہے تھے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ آپ کہتے ہیں
ہوں میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہیں اسلام پر، جس کی عفت کی گواہی دی کلام اللہ نے، جس کی غیرت کے نشاں ہیں دامن ایام پر، جس کو بخشا تھا پیغمبر نے حمیرہ کا لقب، مہر و ماہ کی رونقیں قربان اس کے نام پر، جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر، ہم گناہ گاروں کا شورش کون ہے اس کے سوا، خواجہ کونین کی رحمت ہے خاص و عام پر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ازواج مطہرات، صحابہ کرام، آل رسول، جس کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔